دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دے۔ ہر ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے نا، ہر ماحول کا۔ آپ جس ماحول میں بھی بیٹھو گے اس کا اثر ہوگا۔ آپ ناچنے والوں کے ماحول میں بیٹھو گے، ناچنے کا اثر ہوگا۔ آپ شرابیوں کے ماحول میں بیٹھو گے، شراب کا اثر ہوگا۔ آپ زانی کے ماحول میں بیٹھو گے، زنا کا اثر ہوگا۔ یعنی جس طرح کے لوگوں کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا اسی چیز کا اثر آپ پر ہوگا۔ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، دین کی محفلوں میں بیٹھو گے تو دین کا اثر ہوگا آپ۔ اب یہ تبلیغی اجتماع 31 اکتوبر سے شروع ہے، 31 اکتوبر سے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم سب اجتماع میں جانے کی کوشش کریں، ساتھ میں اپنے دوستوں کو بھی تیار کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت سے لوگوں کی زندگی اللہ نے کیوں بدلی؟ انہوں نے ماحول کو چھوڑا ہے، اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، بزرگوں کی باتوں کو سنا ہے، ان باتوں کے اثرات ہیں نا، تو ان پر اللہ نے اثرات کر دیے، ان کی زندگیاں بدل۔ بہت سے گلوکار، بہت سے ڈانسر، بہت سے فنکار، فلموں والے، ڈراموں والے، میوزک والے، اللہ نے زندگیاں بدلی۔ داڑیاں انہوں نے رکھی، پگڑیاں سروں پر، ان کے بچے حافظ قرآن، ان کے بچے عالم دین آج، اور وہ خود بھی پگڑیاں پہن کر سنت کے مطابق داڑھی رکھ کر آج وہ بھی حافظ عالم بن گئے۔ یہ ماحول کے اثرات کی وجہ سے، جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تجربے سے ثابت ہے نا کہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے انسان کو دین کی فکر نہیں ہوتی، بیسیوں نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے، بیسیوں فرائضوں کو چھوڑ دیتا ہے، بیسیوں گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، ہر طرح کے گناہوں۔ انسان کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، میں غفلت میں وقت گزار رہا ہوں۔ لیکن جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے۔ جب وہ بزرگوں کی باتوں کو سنتا ہے، وہ احادیث سنتا ہے، وہ قرآن کی باتوں کو سنتا ہے، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی تو زندگی تباہ کر دی، برباد کر دی۔ میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا میں تو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے۔ اب جب اس کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، تو پھر وہ اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے اور اللہ پاک اس کی مدد کر دیتا ہے۔ اللہ بھی اس شخص کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب جب احساس ہو جائے کہ یار میں تو زندگی ضائع کر رہا ہوں، یہ جو قیمتی وقت ہے، یہ لمحات اب جو گزر گئی ہو تو مجھے واپس نہیں مل سکتی، آنے والی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، شاید موت آ جائے۔ تو اب جب وہ فکر، ان کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ جل شانہ ان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اجتماع میں شرکت کریں، اپنے دوستوں کو تیار کریں۔ ایک بھی اگر آپ کی وجہ سے ایک اللہ نے اس کی زندگی بدل دی، وہ نمازیں پڑھنے لگ گیا، وہ قرآن پڑھنے لگ گیا، وہ گناہوں کو چھوڑ بیٹھا، وہ بے حیائی برائیوں کو چھوڑ بیٹھا، تو آپ کو اللہ اس کا پورا اجر دے، پورا اجر۔ اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور آپ کو جتنا اجر ملے گا وہ بھی پورا ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں ہر گھر تک، ہر فرد تک یہ دعوت پہنچا دیں۔ 31 اکتوبر سے اجتماع شروع ہے، ہم خود بھی کوشش کریں اور ساتھ میں دوستوں کو بھی تیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی، آج نہیں کل قبر میں ہوں گے۔ کروڑوں نوجوان تھے جو کہتے تھے بڑھاپے میں جا کر ہم توبہ کر لیں گے، بدل جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، وہ بڑھاپے سے پہلے قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے، میں اور آپ بھی عنقریب قبر میں ہوں گے۔ پھر زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔